جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آج ہم رمضان میں کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں تو بات کریں گے سحری کے اور افطاری کے کھانوں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سحری کریں۔ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کریں۔ حدیث شریف کا ہے مفہوم کہ سحری کرنا بھی عبادت ہے۔ سحری کریں، خوب کریں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں۔ سحری کرنا عبادت میں شامل ہوتا ہے، لیکن سحری میں امراض کے حوالے سے جو لوگ مختلف امراض میں ہیں ان کے لیے مختلف کھانوں کے شیڈول ہوتے ہیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو چاہیے دہی کا استعمال کریں۔ پراٹھا وہ اصلی دیسی گھی کا استعمال کریں، کوئی پرابلم پیدا نہیں کرتا شوگر کے مریضوں کو۔ سبز الائچی والا قہوہ ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ سارا دن وہ شوگر کی وجہ سے جو پیاس لگتی ہے وہ ان کو پرابلم نہیں پیدا کرے گی۔ آرگینک فوڈ کی طرف آئیں، اور رمضان میں کوشش کریں کہ سحری میں آپ نے دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے، پراٹھے کا استعمال کریں، زیتون کے آئل کے پراٹھے کا استعمال کریں، وہ آپ کو کمزوری نہیں ہونے دے گا۔ بہت زیادہ اس کو تلنے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹ سا زیتون کا تیل استعمال کریں، کھانے والا تیل لائیں، اور رمضان میں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دہی میں وہ سفید زیرے کا استعمال کریں، وہ بھی پیاس کی شدت کو کم کرے گا سارا دن۔ اس کا سفوف بنا لیں، خشک دھنیا اس کو گرائنڈ کریں، اس کا رائتہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور ایسی سبزیوں کا استعمال کریں جو ان کو پیاس کی شدت میں اضافہ نہ پیدا کرتی ہوں۔ جن لوگوں کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، ہوا رہتی ہے، کھانے کے بعد بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ پراٹھے کا استعمال کم کریں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ساتھ میں رائتہ کا لازمی استعمال کریں۔ اور بڑی الائچی، جس کو الائچی کلاں کہتے ہیں، اس کا استعمال ان کے لیے لازمی ہے۔ الائچی کلاں پیٹ میں ہوا پیدا نہیں ہونے دے گی۔ جو لوگ سحری کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے، وہ سحری کے بعد چند دانے بڑی الائچی کے لیں اور ان کو چبائیں، یا بڑی الائچی کو چائے میں ڈال کے قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، چائے بنا کے پی سکتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ ذرا نمک کا استعمال کم کریں رائتے میں، ان کے لیے نمک مفید نہیں ہے۔ وائٹ نمک کم استعمال کریں، کالا نمک تھوڑا سا حسب ذائقہ استعمال کریں۔ سحری کے اوقات میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اٹھنا تھوڑا ٹائم سے چاہیے۔ سحری کرنے سے کم ایک گھنٹہ لازمی پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، کچھ دیر عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا موقع ملا ہے، اس دوران کچھ بھوک فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے سحری کریں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری تھوڑی دیر سے کریں، یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد کریں۔ ہاں، جب دیکھا کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں تب کھانا کھائیں۔ جو لوگ کھانا سلو کھاتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم سے کھانا پڑے گا۔ جو لوگ کھانا جلدی، کھانے کو تو آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، کم سے کم 15 منٹ 10 منٹ لینے چاہیے کھانا کھاتے ہوئے، چبا کے اچھے سے کھانا کھائیں۔ اور پانی کا استعمال صبح 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں اور پانی پئیں، نہار پانی پئیں۔ سحری کرنے کے بعد بہت زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں۔ سحری کرنے کے 5 منٹ بعد چائے کا 1 کپ الائچی والا، بڑی الائچی والے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ وہ پیٹ میں گیس نہیں ہونے دے گا، پیاس کی شدت کو نارمل کرتا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ افطاری کے معاملات کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ہم سینڈ کریں گے انشاءاللہ عن قریب۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوستوں کو شیئر کریں گے، رمضان سے پہلے یہ ویڈیو شیئر کریں، بہت زیادہ مفید معلومات ہوتی ہے۔